السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا اردو ٹی چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سبق نمبر 4 جو خواجہ حسن نظامی صاحب کا یہ مضمون ہے اسی سے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے۔ سبق اوست پڑھنے سے پہلے خواجہ حسن نظامی کے احالات زندگی پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں۔ مصنف کا تعارف: نام علی حسن، ان کا نام کیا ہے؟ علی حسن ہے، اور ان کا عرف ہے حسن نظامی۔ پیدائش ان کی اعتبار 2 محرم الحرام 1295 ہجری میں، 6 جنوری 1878 عیسوی دہلی میں۔ پیدائش اعتبار 2 محرم الحرام 1295 ہجری، 6 جنوری 1878 عیسوی دہلی میں۔ وفات ان کی ہو رہی ہے اعتبار 10 ذوالحجہ، اعتبار 10 ذوالحجہ 1334 ہجری، 31 جولائی 1995 عیسوی کو ان کا انتقال ہوتا ہے۔ بستی درگاہ، خواجہ نظام الدین اولیاء، نئی دہلی، بھارت۔ مذہب ان کا کیا ہے؟ اسلام ہے۔ شریک حیات یعنی ان کی بیوی کا سیدہ محمود خواجہ بانو نظامی، ان کے وائف کا، ان کی بیوی کا نام ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا تعلق یعنی رشتہ لگاؤ، خواجہ حسن نظامی کا تعلق حضرت نظام الدین اولیاء کے خاندان سے تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، ان کا مزار دہلی میں ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا تعلق حضرت نظام الدین اولیاء کے خاندان سے تھا۔ والد کا نام خواجہ بدر الدین اسحاق ہے، یعنی خواجہ حسن نظامی کے ابو کا نام کیا ہے؟ خواجہ بدر الدین اسحاق۔ عربی فارسی کی تعلیم دہلی میں حاصل کی، عربی فارسی کی تعلیم کہاں حاصل کی؟ انہوں نے دہلی میں حاصل کیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا ذریعہ معاش دواؤں اور کتابوں کی تجارت تھا۔ ان کی شادی مشہور شخصیت بابا فرید گنج شکر کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ ان کے مضامین کا مجموعہ کیا ہے؟ سپارۂ دل، سپارۂ دل ہے۔ ان کے مضامین کا مجموعہ سپارۂ دل ہے۔ ان کی کتابوں اور مضامین کا مرکزی عنوان شہر دہلی ہے۔ غدر دہلی کے افسانے، کرشن بیدی، میلاد نعت، اسی یزید نامہ اور بیگمات دہلی کے آنسو ان کی مشہور تصانیف ہے۔ سبق کا تعارف: خواجہ حسن نظامی کو مصور فطرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کو مصور فطرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ زیر نصاب یعنی آپ کے سلیبس میں مضمون اوس اس کی عمدہ مثال ہے۔ اوس خواجہ حسن نظامی کا مختصر مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان اوس کی طرح قدرت کی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے کام کی باتیں سیکھ سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ برسات کا موسم جس طرح سب کو بھاتا ہے، برسات کا موسم جس طرح سب کو بھاتا ہے، اسی طرح درختوں، پھولوں اور جنگلوں کی گھاس پر برسات سے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر ایسے لگتے ہیں جیسے رات کو آسمان کے تارے ان پر ٹوٹ پڑے ہوں، یعنی ٹوٹ کر گر گئے ہوں۔ اوس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوس میں سونا، اوس میں پھرنا جس میں انسانی کے لیے مضر ہے یعنی نقصان دہ ہے۔ لیکن ایسا کیوں کہا جاتا ہے جبکہ خدا کی ساری مخلوق اوس باری سے تر و تازہ اور نہال ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے؟ اس کا جلوہ وہی دیکھ سکتا ہے جو صبح جلدی بیدار ہونے کا عادی ہے۔ سبق کے مطابق جوہی کے پھول پر اوس کا اندازہ قیامت کا ہوتا ہے۔ اوس کو ڈرپوک کلی بھی کہا گیا ہے کیونکہ سورج کے نکلتے ہی یہ اپنا وجود، اپنی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کھو دیتی ہے۔ وہ اوس کے بارے میں انسان کی یہ بھی شکایت ہے کہ اوس تمام در و دیوار، شجر و حجر کو تر کر دیتی ہے یعنی بھگو دیتی ہے، مگر کسی پیاسے کی پیاس کو وہ نہیں بجھا سکتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے اندر قدرت کا گہرا راز ہے۔ اور اردو میں ایک مثل ہے کہ جب اوس پڑتی ہے تو ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ بھیگ جاتا ہے، مگر چڑیا کی پیاس کو نہیں بجھا سکتی۔ اس میں قدرت کا ایک بہت بڑا گہرا راز ہے، پوشیدہ ہے، جو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔
بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اوس بھی ایک نشانی ہے جس کو دیکھ کر دل حق پرست کے جذبات ابھر آتے ہیں اور لوگ حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں۔ اب اس سبق سے متعلق کچھ سوالات بھی ہیں، اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیں۔ اوس کی سوال نمبر 1 ہے، اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر کیسے لگتے ہیں؟ جواب ہے، اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر نہایت خوبصورت لگتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، خدا کی مخلوق کس چیز سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہے؟ جواب ہے، خدا کی مخلوق اوس کے قطروں سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مصنف نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ کیوں کہا ہے؟ مصنف نے یعنی رائٹر نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ کیوں کہا ہے؟ تو جواب ہے، قدرت ربانی کا مطلب ہے خدا کی قدرت، اور جلوہ سے مراد نظر آنا، نمودار ہونا، سامنے آنا، نمائش ہونا، ظاہر ہونا۔ اس لیے جب اوس نظر آتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت کیا ہے اور خدا نے کیسی کیسی چیزیں بنائی اور پیدا کی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اوس کے بارے میں کون سی ضرب المثل مشہور ہے؟ اوس کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو گویا ہاتھی بھیگ جاتا ہے مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اوس کے قطرے پھولوں پر موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ مخلوق انسان، حیوان، چرند پرند، زمین آسمان سب اللہ کی مخلوق ہے۔ عجیب و غریب، انسانی فطرت عجیب و غریب ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ عمل دخل، قدرت کے کارخانے میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ صلح کل پر عمل کرنے والوں کے سب دوست ہوتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائیے۔ جذبہ، جذبات، مشاہدہ، مشاہدات، جلوہ، جلوے، خبر، خبریں، اخبار، اخبارات، گھٹا، گھٹائے، بوند، بوندے۔ اوس پر کریں گے، اس پر بھی 5 جملے لکھیے۔ اوس کے قطرے رات کے وقت آسمان پر ٹپکتے ہیں۔ اوس کے قطرے رات کے وقت آسمان سے ٹپکتے ہیں۔ اوس کی بوندیں پھولوں کی پتیوں پر عجب بہار دکھاتی ہے۔ اوس بھی خدا کی مخلوق ہے۔ اوس کے قطرے اتنے ننھے ننھے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی پیاس نہیں بجھا سکتے۔ اوس میں سونا، چلنا پھرنا انسانی جسم کے لیے مفید نہیں ہے۔